السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس وقت دنیا جس صورتحال سے گزر رہی ہے، دنیا میں ہر طرف خدا کی نافرمانی، اللہ عز و جل کے حکموں کو توڑنے کی وجہ سے مختلف عذابات آسمانی کی شکل میں جو بلائیں اور مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، ان بلا اور مصیبتوں میں بے شمار مصیبتیں اور بے شمار بلائیں ہیں، جن میں آگ، پانی کی زیادتی، ہر طرف بے انتہا شدت کے ساتھ گرمی، یا زمین سے لاواؤں کا اگلنا، یا ہر طرف طوفانوں کا، بارشوں کا بکثرت ہونا، یہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے روئے زمین کا توازن، روئے زمین کے موسم روز بروز بدل رہے ہیں، اور جو صورتحال پیش آ رہی ہے، خصوصاً لا بالما اسپین میں ایک جگہ ہے جہاں پر 2 مہینے سے مسلسل زمین سے آگ کا لاوا اگل رہا ہے، جو مسلسل اگل رہا ہے، جس کی وجہ سے اس جزیرے کے وہاں کے رہنے والے اپنے مکانوں کو چھوڑ کر نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں۔ صورتحال دیکھنے پر ایسے نظر آتا ہے جیسے کوئی بھیانک قیامت کا منظر ہو، ہر طرف آگ ہی آگ ہے، نہایت ہی ہولناک اور بھیانک منظر ہے، جس کو دیکھ کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کی تصویر سامنے آ جائے، جہاں سے وہ لاوا اگل رہا ہے، وہاں پر اتنے تیز اور بلند شرارے نظر آ رہے ہیں، ایسے لگ رہا ہے جہنم تپ رہی ہو اور جہنم کی اپنی آگ کو اگل رہی ہو۔ یہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آگ کی صورتحال ہے۔ روز قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں اپنی بدعمالیوں کے ساتھ حاضر ہوں گے تو جہنم ہوگی، اور جہنم کے اندر جو آگ ہوگی اور اس کے جو شرارے ہوں گے اور اس آگ کی جو دہک ہوگی اور وہ آگ کی جو صورتحال ہوگی، اور آگ نہایت بھیانک شکل میں آگ انسانوں کو جلائے گی۔ صورتحال تو یہاں تک نظر آتی ہے کہ یہ جو لاوا ہے، یہ آگ ہے، یہ اپنے بیچ میں آنے والے، اپنے راستے میں آنے والے کسی چیز کو نہیں چھوڑتی ہے، بڑے بڑے پہاڑوں کو، بڑی بڑی بلڈنگوں کو، راستے میں آنے والے ہر چیز کو یہ بالکل تہس نہس کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ نہایت عجیب صورتحال ہے، اور سڑکیں اور روڈیں اس لاوے کی وجہ سے، اس کے جو لاوے کی وجہ سے جو اندر سے نکل کر جو ہر طرف لاوے کے جو ذرات پھیل رہے ہیں اس سے بھرے پڑے ہیں، بلڈنگیں تہس نہس ہو رہی ہیں، شہر کے شہر، انسان کے بسائے ہوئے خواب، انسان کی تعمیر کی ہوئی بلڈنگیں، انسان کے سجائے ہوئے نہایت ہی بہترین اور نہایت ہی اچھے گھر، یہ تہس نہس ہو رہے ہیں۔ یہ آدمی تصور میں نہ رہے کہ یہ صورتحال تو صرف وہیں پر پیش آ رہی ہے، بلکہ جب روز قیامت ہوگی تو یہ ساری صورتحال ساری دنیا میں پیش آ سکتی ہے، کہیں پر بھی پیش آ سکتی ہے۔ یہ آگ، ہوا، پانی اور زمین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ طاقتیں ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے ناراض ہوتے ہیں تو ان طاقتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ جتنے مناظر، یہ جتنے ساری چیزیں یہ اللہ عز و جل کی سرزمین کے اندر جہاں کہیں بھی پیش آتی ہیں تو یہ انسان کے لیے یہ عبرت خیز چیزیں ہوتی ہیں، تاکہ انسان اس کے ذریعے سے عبرت حاصل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرزمین کو، اللہ کے گناہوں کے لیے، اللہ کی نافرمانیوں کے لیے، اللہ کی حکمرانیوں کے لیے اس کو استعمال کرے، اللہ کی سرزمین کو اللہ کی عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے، اللہ کی حکم کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس کا استعمال کرے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقتوں کا استعمال کر کے انسان کے سجائے ہوئے گھروں کو، انسان کے بسائے ہوئے شہروں کو، انسان کے بسائے ہوئے باغات کو، پھلوں کو، پھولوں کو بالکل تہس نہس کر سکتے ہیں، اور خود انسان کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ یہ تمام مناظر، یہ تمام ویڈیوز، یہ تمام صورتحال ہمیں دعوت عبرت دیتی ہے، اور ہمیں اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ انسان اللہ عز و جل کے مقابلے میں کبھی بھی اپنے آپ کو زیادہ بڑا تصور نہ کرے۔ اللہ عز و جل کے سامنے میں انسان کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار طاقتیں ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جس طاقت کو چاہے انسان کے اکڑ کو، تکبر کو ختم کرنے کے لیے اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ سارے مناظر، یہ ساری صورتحال، یہ آگ کا اور ہر طرف یہ آگ کے شراروں کا یہ منظر، یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی کے اندر ہمیں اس صورتحال سے روشناس کرا رہے ہیں اور ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ اللہ کی حکم عدولی پر نہ صرف یہ کہ جہنم کی آگ کو، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کو، جس کا ایندھن جس کی لکڑی انسان اور خود پتھر ہوں گے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے، یہ صورتحال آج ہمیں ہر طرف مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمانی عذابات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے جو آنے والے مختلف قسم کے ہوا، پانی، آگ وغیرہ کی شکل میں بے قابو و بے ہنگم یہ جو عذابات ہیں، یہ ہمیں درس عبرت دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی روئے زمین کو صرف اور صرف اللہ کی انصاف کے لیے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے، اللہ عز و جل کے احکام کو اس دنیا میں جاری کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم عدولی کے لیے، اللہ کے حکموں کو توڑنے کے لیے اور دنیا میں قتل و خون کرنے کے لیے اور غریبوں کا، مزدوروں کا خون چوسنے کے لیے اگر انسان اس دنیا کو استعمال کرتا ہے اور اپنی جائیداد اور اپنی مال کے اندر، اپنی دولت کے اندر، اپنی ثروت کے اندر اس کے ذریعے سے اضافہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس شخص کی ظلم و ستم کے ساتھ اور ظالم ظلم و ستم کی داستانوں کو رقم کر کے اور چھوٹے موٹے لوگوں کے خون کو اور ان کے پسینے کو چوس کر یہ کمائی ہوئی یہ دولت، یہ ثروت، نہ خود وہ شخص اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ سکتا ہے۔ یہ ساری صورتحال ہمیں درس عبرت دیتی ہے کہ جب دنیا کے اندر اس آگ کی یہ صورتحال ہے، یہ اتنی بھیانک اور اتنی خطرناک یہ آگ ہے جو مسلسل اپنے شراروں کی شکل میں اور اپنے لاوے کی شکل میں جو بہتے جا رہی ہے اور کئی کلومیٹر کے رقبے کو اپنے احاطے میں لے رہی ہے، اور وہاں کے لوگ وہاں سے ہجرت مکانی پر مجبور ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہیں، اپنے جائیدادوں کو چھوڑنے پر مجبور ہیں اور اپنی ساری کمائی کو چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ تو سارا انسان ایسے ہی ہے۔